فرض کریں یہ ایک شارک مچھلی ہے جسے کافی بھوک لگی ہوئی ہے اور وہ اپنے کھانے کے لیے کچھ چھوٹی مچھلیاں ڈھونڈ رہی ہے۔ یہ شارک مچھلی یہاں سے اپنا سفر شروع کرتی ہے اور 10 کلومیٹر مشرق کی سمت میں جاتی ہے، پھر وہاں سے سیدھے ہاتھ پر مڑتی ہے اور 5 کلومیٹر جنوب کی طرف جاتی ہے۔ اب پھر وہ ایک بار سیدھے ہاتھ پہ مڑتی ہے اور 10 کلومیٹر تیرتی ہے مغرب کی جانب۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس شارک مچھلی نے اپنا کھانا تلاش کرنے کے لیے کتنا سفر طے کیا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ حسب معمول ذرا ویڈیو پاز کریں اور ایک لمحے کے لیے اس پہ غور کریں۔ آپ جو بھی جواب دیں گے اس کا انحصار اس بات پہ ہوگا کہ آپ فاصلے کی پیمائش کس طرح کرتے ہیں۔ اس جواب کو دینے کے دو طریقے ہیں۔ ہم یہاں اس شارک مچھلی کے فاصلے کی بات کر رہے ہیں، یا انگریزی میں کہیں تو اسے ہم کہتے ہیں ڈسٹنس۔ ڈسٹنس کو فزکس یا طبیعیات میں اس راستے کو کہا جاتا ہے جس پر کوئی شے یا کوئی چیز چلے، اس راستے کی پوری لمبائی کو ہم کہتے ہیں ڈسٹنس، یا اردو میں جسے ہم کہہ لیں فاصلہ۔ ہم اپنی مثال پہ واپس آتے ہیں جس میں اس شارک مچھلی نے پہلے 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، پھر 5 کلومیٹر اور پھر دوبارہ 10 کلومیٹر۔ تو یوں اس مچھلی کے راستے کی کل لمبائی ہو جائے گی ڈسٹنس از ایکول ٹو یہ 10 کلومیٹر جمع 5 کلومیٹر جمع 10 کلومیٹر، اور یہ سب جمع کر کے برابر ہو جائیں گے 25 کلومیٹر کے، اور یہ ہو جائے گا اس شارک مچھلی کا کل طے شدہ یا طے کردہ فاصلہ۔ اب ہم دوسرے طریقے پر آتے ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اس شارک نے کتنا فاصلہ طے کیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوگا، اگر ہم ذرا غور کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس شارک مچھلی نے اپنا سفر اس نقطے سے شروع کیا اور اس نقطے پر ختم کیا۔ تو اگر ان دو نقطوں کے درمیان دیکھا جائے تو اس شارک مچھلی کا فاصلہ، کل طے شدہ فاصلہ تو 5 کلومیٹر جنوب کی جانب ہے۔ اب ہمیں اس بات سے غرض نہیں کہ وہ پہلے کہاں گئی اور بعد میں کہاں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مچھلی اپنے ابتدائی نقطے یا جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا وہاں سے لے کر کے اپنے اختتامی نقطے تک اس نے کتنا فاصلہ طے کیا، اور وہ ہم دیکھ سکتے ہیں ہے یہاں 5 کلومیٹر جنوب کی جانب۔ اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں اردو اصطلاح میں ہم کہتے ہیں کھسکاؤ، یا انگریزی میں جسے ہم کہتے ہیں ڈسپلیسمنٹ۔ اب ظاہر ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈسپلیسمنٹ اور ڈسٹنس میں فرق کیا ہے۔ ڈسٹنس یا فاصلہ ہوتا ہے کسی بھی شے کے طے کردہ راستے کی کل لمبائی، جیسے اس مثال میں جو کل راستہ ہمارے اس شارک مچھلی نے ایک جگہ سے اس دوسری جگہ پہنچنے کے دوران طے کیا، اور یہ فاصلہ کبھی منفی یا نیگیٹو نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ فاصلہ بڑھے گا، جتنا بھی کوئی شے سفر کرے گی یہ فاصلہ بڑھے گا، اس کے راستے کی لمبائی بڑھتی ہی جائے گی۔ اگر یہ مچھلی پیچھے کی طرف بھی آئے گی یا پیچھے کی سمت میں بھی جائے گی تو بھی اس کے راستے کی کل لمبائی میں اضافہ ہی ہوگا، وہ بڑھے گی۔ اس لیے ڈسٹنس یا فاصلہ کبھی کم نہیں، یعنی منفی نہیں ہو سکتا ہے، نیگیٹو جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں، وہ نہیں ہو سکتا۔ اور ڈسپلیسمنٹ یا کھسکاؤ کسی بھی شے کے ابتدائی جس مقام یا نقطے سے وہ سفر شروع کرتی ہے وہاں سے لے کر کے اس کے اختتامی یا آخری نقطے، انتہائی نقطے یا پوائنٹ تک کے درمیان کم سے کم فاصلہ ہے جو کہ کسی مخصوص سمت میں طے ہوا ہو۔ جیسے اس مثال میں شارک مچھلی کا جو اختتامی نقطہ ہے وہ اس کے اس ابتدائی نقطے سے 5 کلومیٹر دور ہے اور اس کی سمت ہے جنوب کی جانب۔ تو ڈسٹنس یا فاصلہ ہوگا کسی بھی شے کے طے کردہ راستے کی کل لمبائی، اور ڈسپلیسمنٹ یا کھسکاؤ ہوگا کسی بھی شے کی پوزیشن یا مقام میں ابتدائی سے اختتامی نقطے کے درمیان جو تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ ہوگا اس کا کھسکاؤ یا ڈسپلیسمنٹ۔